تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو میرے اور آپ کے مالک اور خالق اور رازق ہے۔ لا درود ہو سب انبیاء علیہم صلاۃ وسلاموں پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعثت کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا، یک کے بعد دوسرے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ انبیاء کا آنے کا مقصد یہی رہا، اور یہی مقصد تھا کہ انسانوں کے اندر تزکیہ نفس پیدا کر دیں، انسانوں میں تزکیہ نفس پیدا کریں۔ اور یہی وجہ ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات اللہ کی ذات ہے جنہوں نے ان ان پڑھ یعنی گاؤں والوں کے درمیان ایک نبی بھیجا، انہی میں سے جو ان کے قوم میں سے تھے۔ اور اس نبی کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان کے درمیان اللہ کی آیات پڑھ پڑھ ان کو سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کی اس آیات کے ذریعے سے ان کو پاک اور صاف کرے برائیوں سے، ان کے اندر جو برائیاں ہیں، تاکہ یہ نبی اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر ان کو پاک اور صاف فرما دے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے تاکہ وہ ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے دے۔ یعنی یہاں پر کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کے جو مقاصد بتائے، وہ تین مقصد بتا دیے۔ وہ تین مقاصد ہیں۔ نمبر ایک یہ، تاکہ وہ نبی جو ہے ان کے درمیان اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، اور سنانے کے بعد ان کو تزکیہ نفس کر دے، یعنی گناہوں سے ان کو روک دے اور وہ گناہوں سے دور ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، اور اسی طرح ان کے سامنے قرآن پڑھ کر کتاب کی تعلیم دے کر ان کے دلوں کو نور سے منور فرما دے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ ہر نبی آیا اور یہی مشن لے کر آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مشن کو لے کر آئے تھے، اور آئے ہیں تاکہ انسانوں کے اندر تزکیہ نفس پیدا ہو جائے۔ یعنی تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اس کی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک آپ کے دل کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، دوسرا زمین کے معاملے میں۔ زمین کے ٹکڑے کے معاملے میں میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تزکیہ نفس کو آپ بخوبی زیادہ سمجھنے لگیں گے ان دو مثالوں کے بعد۔ زمین کے ٹکڑے کی مثال یوں ہے، ایک زمین کا ٹکڑا کافی بنجر ہے، اس کے اندر فصل نہیں آتا، اور وہ بنجر زمین ہے، وہ کاشتکاری کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کو کیا کرتا ہے وہ ہاری، اس کو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو صاف کرتا ہے۔ صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو گھاس گھوس یا درخت وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ کیا کرتا ہے، اس کو کاٹ کے اس کو ہل چلایا جاتا ہے، اس کو ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے بعد اس زمین کو وہ ہموار کر دیتا ہے، اور اس پر کام کر کے اس زمین کو وہ ہموار کر دیتا ہے، اور ہموار کرنے کے بعد اس کے اندر وہ پانی چھوڑتا ہے، اور ہل چلانے کے بعد، ہموار کرنے کے بعد زمین کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔
جب زمین کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہاری پانی چھوڑ دیتا ہے، تو اس پانی سے پھر کیا ہوتا ہے، اس میں سے گھاس اور فصل اگنے لگ جاتا ہے، اور اس سے جو مقصد حاصل کی جاتی ہے، یعنی پھل وغیرہ یا اناج وغیرہ جو مقصد ہوتا ہے اس زمین سے حاصل کرنے کا، وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو بولتے تزکیہ نفس، اصطلاح اسی چیز کو بولتے تزکیہ نفس، یعنی غیر بنجر آباد، غیر بنجر زمین کو صحیح کر کے ہل چلا کے اور اس کو کاٹ کے، ان کے اندر لکڑیاں درخت وغیرہ کاٹ کے اس کو صحیح طریقے سے ہل چلا کر نرم کر کے اس کو، یعنی اس کو علاج کے قابل بنا دینا، اسی چیز کا نام جو ہے تزکیہ نفس ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کے دل کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان جو ہے، انسان کے اندر غلط سوچ، غلط اعمال اور برائیاں اور مختلف عقائد، شرکی عقائد، کفری عقائد اور بدعات والے عقائد انسان کے دل کے اندر وہ رائج ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے اس شرکی عقائد اور برائیوں کی وجہ سے اس کے دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس مہر کے لگنے کی وجہ سے اس کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہدایت حاصل کرنا یا ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اگر ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، آیات پڑھی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے، تزکیہ کر لیا جائے، تو وہ اس دل کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر کام ہے، سب سے پہلے وہ کام کیا جائے گا۔ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس زمین کے اوپر کام کرنا پڑے گا، آپ اس کے اوپر ہل چلائیں گے، زمین کو صاف کریں گے، اور صاف کرنے کے بعد آپ ہل چلانے کے بعد اس زمین کو ہموار اور نرم کریں گے، اس کے بعد یہ فصل کے قابل ہوگا۔ اور اسی طرح دل اس وقت یہ تزکیہ نفس کے قابل ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر، یعنی دل کے اندر ایسی خیالات اور افکار اور شرکیہ اور کفریہ عقائد اور اسی طرح برائیاں انسان کے دل کے اندر سوچ سوچ کر جنم لیتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور انسان معصیت کرتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے تزکیہ نفس کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دل کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔